مولانا عبداللہ ربانی کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اسکپ نہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بات شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت میری زبان سے ایسی بات نکلوائے جو ہم تمام مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، اور ساتھ ہی یہ نیت اور ارادہ کریں کہ جو بھی بات کہی جائے گی اس کو عمل کی نیت سے سنیں گے اور عمل کریں گے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ عطا کیا، اور آج اس کا آخری جمعہ ہے۔ اب اگر زندگی رہی تو پھر 1 سال کے بعد یہ جمعہ آئے گا۔ آج جو آخری جمعہ ہے اس کو الوداع جمعہ کے نام سے بھی لوگ یاد کرتے ہیں، اس کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ وداع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رخصت ہونا، ہم سے جدا ہو رہا ہے مہینہ، اس مہینے کا آخری جمعہ ہے، اس لیے اس کو الوداع جمعہ کہا جاتا ہے۔ اب شریعت میں الوداع جمعہ کی کیا حیثیت ہے بار بار بتایا جاتا ہے، لیکن چونکہ انسان بھولنے والا ہے، بہت جلد سبق بھول جاتا ہے۔ سبق بھول ہی گیا تو تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو 1,24,000 انبیاء اکرام کا سلسلہ جاری کرنا پڑا، سبق بھولنے کی وجہ سے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھے تو عالم ارواح میں ہی ہم سے وعدہ لے لیا تھا، الست بربکم، اور ہم وعدہ بھی کر دیے تھے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، بس یہ کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم بھولنے والے ہیں، دنیا کی زندگی میں آ کر کے یہاں کے عیش و آرام، یہاں کی ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ہم نے اپنے اصل مقصد کو بھلا دیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اکرام کا سلسلہ جاری فرمایا کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اپنے عبادت کے لیے۔ سارے انبیاء نے آ کر یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو جمعہ الوداع جمعہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ بنا ہوا ہے کہ یہ ایک تہوار ہے۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں، ہمارے شریعت میں، اسلام میں صرف 2 تہوار ہے، ایک عید الفطر جو ابھی چند دنوں کے بعد آئے گا، اور ایک عید الاضحیٰ 2 مہینے کے بعد آئے گا۔ بس ہماری شریعت میں یہی 2 تہوار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں ہے۔ 2 ہی عید کا دن ہے۔ الوداع جمعہ بحیثیت الوداع جمعہ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ بات ایک دم ذہن میں رکھ لے، ہمارے ذہن میں جو بھی چیز ہے اس کے علاوہ اس کو نکال دے۔ ہاں، بحیثیت جمعہ کے ایک خاص دن ہے۔ جیسے رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے، جتنے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں ان مہینوں میں
یہ رمضان المبارک کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے، اسی طریقے سے جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اس حیثیت سے یہ جمعہ کا دن افضل ہے۔ باقی جمعہ الوداع جمعہ کی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، شریعت میں اس کا کوئی عمل اس دن کے لیے خاص نہیں کیا گیا۔ ہم اس کے علاوہ جو جمعہ کو جو کام کیا کرتے تھے آج کے دن بھی وہی کام ہیں، باقی علاوہ الگ سے کوئی آج کے دن خاص عبادت ہو، کوئی خاص تسبیح ہو الوداع جمعہ کی، یا کوئی خاص طریقے سے عبادت کرنے کا طریقہ ہو، کوئی خاص صورتیں ہو پڑھنے والی الوداع جمعہ کی، بہت سارے طریقے جو آج ہمارے سماج میں یہ پھیلی ہوئی ہے کہ یہ صورت پڑھ لو الوداع کے دن، اس طریقے سے عبادت کر لو، کوئی اس طریقے کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی طریقہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ جمعہ کے دن جو خصوصیت ہر جمعہ کی ہے وہی خصوصیت آج کے دن بھی ہے۔ سورہ کہف جمعہ کے دن ہر جمعہ کو پڑھنا چاہیے، آج بھی پڑھیے۔ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے جو قبولیت کی ہے، آج کے دن بھی وہی حیثیت ہے، وہی چیز ہوگی۔ تو جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ضرور آتی ہے جس میں بندے کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ گھڑی زیادہ تر یہ کہا گیا کہ وہ گھڑی خطبہ اور نماز کے درمیان میں جو گھڑی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ جب خطبہ ہوتا ہے تو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لائے تو خاموش ہو جاؤ، یہاں تک کہ کہا گیا اذان کا جواب دینا ضروری ہے، واجب ہے، لیکن جب خطبہ کے لیے جو اذان ہوتی ہے اس اذان کا جواب بھی نہیں دینا ہے۔ اب سوچئے کہ خطبہ کی کیا اہمیت ہوگی جمعہ کے خطبے کی، اور ہمارا بات کرنے میں نکل جاتا ہے، تو جہاں ثواب ملنے کا وہاں ہم کو گناہ مل رہا ہے۔ تو جب خطبہ ہو تو ہمیں خاموش ہونا چاہیے۔ بہرحال الوداع جمعہ کی حیثیت سے کوئی اس کی طریقہ شریعت میں اسلام میں نہیں ہے میرے پیارے بزرگ اور دوستو۔ لیکن ہاں ایک بات ضرور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے میں یہ آخری جمعہ ہے، کیونکہ رمضان میں ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، سنت کا فرض کے برابر اور فرض کا 70 فرض کے برابر، نفلوں کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرائض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو جو جمعہ رمضان المبارک کے مہینے میں پڑے گا اس جمعہ کی بھی برکت دوسرے جمعہ کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ اس اعتبار سے کہ کہیں ہمارا یہ آخری جمعہ نہ ہو، ابھی ہم غور کریں کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال اس الوداع جمعہ میں ہمارے ساتھ شریک تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ مٹی کے نیچے دفن ہے۔ تو ہم بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہمارا بھی نمبر آ جائے، ہمیں یہ جمعہ نصیب نہ ہو۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں یہ جمعہ ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں، یہ بھی ایک نعمت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ مل جانا اور رمضان المبارک کے مہینے میں جمعہ کا دن نصیب ہو جانا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور جس کو آج رات گئی ہے، اس رات میں جس کو جاگنے کی توفیق ہو گئی، عبادت کرنے کی توفیق ہو گئی، اس کے لیے 4 شاد ہو گیا، کیونکہ جو لیلۃ القدر کی 5 راتیں ہیں اس راتوں میں سے ایک رات یہ بھی تھی۔ جمعہ سے پہلے والی رات کی ویسے ہی فضیلت ہے، جمعہ سے پہلے والی رات اور اتفاق سے شب قدر کی رات جس کو نصیب ہو گیا۔ لیلۃ القدر کی کوئی رات فکس نہیں ہے، لیکن ایک جگہ روایت بھی آتا ہے کہ اگر لیلۃ القدر کی جو طاق رات ہے ان طاق راتوں میں سے وہ رات جمعہ سے پہلے والی رات ہو تو زیادہ تر امکان یہ ہے کہ وہ رات شب قدر کی رات ہوگی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ رات عبادت کی توفیق ملی ہوگی، اور ہم جیسے کتنے بدنصیب بھی ہیں جن کو یہ رات ہمیں سونے میں گزار دیا،
ادھر ادھر فالتو کاموں میں گزار دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم جو پریشان ہیں وہ ہم نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ، اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر جیسی رات رکھی ہے جو صرف سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ریٹ اتنا بڑھا دیا، اس کے باوجود ہم سے غفلت ہو جا رہی ہے۔ یہ نعمتوں کی ناقدری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے نعمتوں کی شکر گزاری کی تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا، اور اگر ناقدری کی تو صرف نعمتیں ختم نہیں کروں گا بلکہ اس کے بدلے میں دردناک عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ آج جو ہم یہ پریشان ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نعمتوں کی ناقدری، ہم نے نعمتوں کی قدر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم سے زیادہ سے زیادہ ناقدریاں ہو رہی ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہم سے غفلت سے گزر رہا ہے، اس سے بڑی ناقدری کیا ہوگی؟ ہم موسمی مسلمان ہیں، موسمی مسلمان، جیسے ہے نا حدیث، کچھ دن پہلے بھی حدیث میں پڑھا گیا تھا کہ موسمی پھل کھایا کرو صحت صحیح رہے گی۔ تو ہم موسمی مسلمان ہیں کہ ہم موسمی مسلمان بن گئے، موسم میں مسلمان بن گئے، اس کے بعد پھر ہمارا سال بھر اچھے سے گزر جائے گا۔ ہم نے اس کو فٹ کر لیا ہے کہ جیسے موسم والا پھل کھانے سے صحیح ہوتی ہے صحت، اسی طریقے سے موسم میں عبادت کرنے سے ہم سال بھر ہماری مسلمانیت باقی رہے گی۔ رمضان میں عبادت کر لو، وہ بھی کچھ دن، جب تک تراویح چل رہی ہے اس کے بعد عبادت کر لو۔ تراویح، قرآن والی تراویح مکمل ہو گئی، اس کے بعد دھیرے 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 مسجد خالی ہونا شروع ہو جاتی۔ تو یہ ہے ہم موسم والے مسلمان ہیں۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہمارے لیے آفر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو اسکیمیں رکھی ہیں وہ سب موسمی مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، جو سدا بہار مسلمان ہیں ان کے لیے رکھی ہے۔ جو سدا بہار مسلمان ہوتے ہیں ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کرتے رہتے ہیں، نہیں کہ رمضان آ گیا تو اب ہم اپنا شیڈول بنانے نماز کا، تلاوت کا اور ذکر و اذکار کا، روزہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے، رمضان ختم ہوتا جا رہا ہے تو ہمارے ایمان میں کمی ہوتی جا رہی۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ایمان ہمارا کم ہے، ایمان ہمارا کمزور ہے۔ ایمان بڑھتا ہے اللہ کی بڑائی کرنے سے۔ جتنا ہم اللہ کی بڑائی کریں گے، اللہ کی کبریائی جتنی ہم بیان کریں گے لوگوں کے درمیان، زیادہ سے زیادہ جتنا تسبیحات کی پابندی کریں گے، لا الہ الا اللہ، رمضان میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ تو ہم جتنا زیادہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں گے ہمارا ایمان بڑھے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آج کے زمانے کے حساب سے، ڈیجیٹل کے اعتبار سے، کہ ہمارا ایمان کیسے بڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے کیسے بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کوئی گیم کھیلتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہمارا ہیرو ہوتا ہے اس کے پاس شروعات میں کمزوری ہوتی ہے، اتنی پاور نہیں ہوتی۔ جیسے گولی، مثال کے طور پر ہم کوئی گیم کھیل رہے ہیں، اس میں بندوق نکل رہی، گولی نکل رہی ہے، تو جب ہم پہلا اسٹیپ کھیلتے ہیں تو اس میں باریک باریک گولیاں نکلتی ہیں۔ جیسے ہی ہمارا پہلا اسٹیپ پورا ہوتا ہے ہمارے گولیوں کی وہ بڑھ جاتا ہے، سائز بڑھ جاتی ہے۔ جس کو ہم 10-20 گولی میں مارتے ہیں، اگلے دوسرے اسٹیپ میں وہ 1-2 گولی میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان اسی طریقے سے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے تو سامنے ہمارا جو شیطان ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ ہمیں چند سیکنڈوں میں بہکا لیتا ہے۔ لیکن جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم اللہ کا ذکر بار بار کریں گے، اللہ کی کبریائی بیان کریں گے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف کریں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا۔ جب ایمان بڑھے گا تو شیطان ہمارا کمزور ہوگا اور ہمیں بہکا نہیں پائے گا، وہ ہمیں بہکا نہیں پائے گا۔ اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کریں، چلتے پھرتے، کہیں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں پھر بھی ہم زبان سے ہلاتے لا الہ الا اللہ کہنے میں کون سی محنت لگ رہی ہے۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، تو ہمیں آج تک، یہ الوداع جمعہ ہے آج کا دن، آج تک ہم اپنے اعمال کا حساب لگائیں۔ اگر ہم سے اعمال اچھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں اضافہ ہوا ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور یہ جھولا جو جا رہا ہے اس جھولے میں بھی بڑھا کے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں بڑھا کے دیں گے۔ اگر ہم روز 10 دے رہے تھے تو آج کم سے کم 50 دیں۔
یہ اس طریقے کا آج کا دن پتہ نہیں پھر زندگی میں آئے گا کہ نہیں، پھر ہم خرچ کرنے کے لائق رہیں گے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں کیا رکھے ہیں ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج جو ہمارے پاس موقع ہے اس موقع کو غنیمت جانے، اس موقع میں جتنا زیادہ ہو سکے ہم خرچ کر لیں، جتنا زیادہ ہو سکے عبادت کر لیں، پھر یہ موقع پتہ نہیں ہاتھ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ بہرحال آج تک ہم سے جتنے بھی اچھے اعمال ہوئے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم سے اگر عبادتوں میں اضافہ ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر غفلت ہوئی ہے تو ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی چند دن باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں کہ میرا بندہ اب مجھ سے معافی چاہے گا، اب مجھ سے مغفرت چاہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، بس ہم کو کہنا ہے سچے دل سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل یہ نہیں کہیں گے کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، آج جو ہے 24 دن کے بعد تجھے میری یاد آئی ہے، یہ نہیں کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ اللہ کہیں گے جا میں نے معاف کر دیا۔ صبح کو بھولا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جب کوئی بندہ مغفرت چاہتا ہے، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت بہت پیار آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، وہ خوشی میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اس لیے اگر ہم سے غفلت ہوئی ہے تو آج اسی مجلس میں یہ نیت ارادہ کر کے جائے اور توبہ کر کے جائے، آج کے بعد ہم انشاءاللہ ہم سے گناہ نہیں ہوں گے، آج کے بعد ہم سے نمازیں نہیں چھوٹیں گی، آج کے بعد ہم سے تلاوت نہیں چھوٹے گی، آج کے بعد ہم سے جو ہے نمازوں میں غفلت نہیں ہوگی، ہم سے زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے سب انشاءاللہ۔ تو یہ نیت کر کے جائیں انشاءاللہ۔ دیکھیے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ، اس میں حدیث میں آتا ہے کہ افطار کے وقت، ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہر دن۔ اور جب آخری دن ہوتا ہے رمضان کا تو یہ پورے مہینے میں جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کو خلاصی دی ہے، اس آخری دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے خلاصی دیتے ہیں۔ اتنا بڑا آفر ہے، لیکن اب جو میں بتانے جا رہا ہوں اس کو سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آفر کے باوجود، اتنی کھلی مغفرت کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے خوش ہونے کے باوجود 4 ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ 4 لوگوں کو الگ کر دیا اس میں سے کہ اتنا آفر، اتنی آسانی، اتنی سہولت کے باوجود 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جو شراب کا عادی ہو، جو شراب کا عادی ہو۔ اب سوچو کہ اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ ایسے جہنمیوں کو روز جہنم سے نجات دے رہے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، لیکن اس شرابی کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کریں گے۔ ہاں، توبہ کر لے کہ اب آج سے میں توبہ کرتا ہوں، میں آج سے شراب نہیں پیوں گا، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے۔ لیکن شراب کا عادی، اسی لیے کہا گیا شراب کا جو عادی ہو، جو چھوڑتا نہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی اس رمضان میں بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو جو اس کے عادی ہیں، اللہ کے واسطے، پتہ نہیں، میں آج تک سمجھ ہی نہیں پایا کہ یہ عادت لگتی کیسے۔ شراب ہو، گٹکا ہو، بیڑی، سگریٹ، یہ جتنی خراب چیزیں ہیں، اس کی عادت لگتی کیسے ہے، مجھے سمجھ ہی میں نہیں آتا، کیونکہ میں بھی ٹرائی مارا ہوں۔ ہمارے بھی دوست تھے بہت سارے کہ بھائی گٹکا کھاتے تھے، کھا لو، وہ جیسے ہی یہاں ناک کے پاس آتا ہے اتنا بدبو مارتا ہے، وہ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ اس کو کھاتے کیسے ہیں لوگ۔ ارے عادت ڈالنے کے لیے کم سے کم مہینہ، 10 دن، 15 دن کھانا پڑے گا، تب جا کے تو عادت پڑے گی۔ یہ 15 دن اس بدبو کو برداشت کیسے کرتے ہیں، عادت لگتی کیسے ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ سگریٹ میرے پاس اگر کوئی پیتا ہے تو مجھے چکر آنے لگتا ہے۔ کل آ رہا تھا ایک لڑکا، نوجوان 16-17 سال کا، ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہا ہے، ایک ہاتھ سے سگریٹ تھوک رہا ہے، وہ بھی موڑ پہ ایک دم پاس میں، ایک دم ذرا سا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، ورنہ کوئی چانس ہی نہیں تھا بچنے کا۔
آج ہماری نسلیں اس راستے پر چل رہی ہیں اور ہم جو ہے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو VIP گھروں کے ہیں، ہم اسٹینڈرڈ گھروں کے۔ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں، ہم اپنے بچوں کا دھیان دیں کہ ہمارا بچہ کس راستے پر جا رہا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ ایمان سیکنڈوں میں ہمارا غائب ہو جائے گا، ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس دور میں ہم جی رہے ہیں، تو ہم اپنی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں۔ تو جو شراب کا عادی ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کریں گے۔ دوسرا وہ ہے جو والدین کا نافرمان۔ والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں والدین کے نافرمان کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور تیسرا جو ہے قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے کو توڑنے والا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کریں گے۔ اور چوتھا جو ہے کینہ رکھنے والا۔ اصل مجھے یہی بتانا تھا، بات کچھ اور ہونے لگی، ذہن سے نکل گیا۔ بات مجھے یہی بتانا تھا، جو کینہ ہے، تو چوتھا جو وہ شخص ہے جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو۔ آج میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اس میں سے 80-90% لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ 90%، بلکہ میں 95 کہوں تو غلط نہیں ہوگا، 90-95% لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ اب سوچئے کہ ہماری ساری عبادتیں بیکار ہو جا رہی ہیں، ہمارے سارے صدقات بیکار ہو جا رہے ہیں، ہمارے سارے خیرات بیکار ہو جا رہے ہیں، ساری ہماری جتنی ہم عبادت کر رہے ہیں، جتنی محنتیں کر رہے ہیں، وہ بیکار ہو جا رہے ہیں اس کینہ رکھنے کی وجہ سے۔ کینہ کہتے کس کو ہے؟ کہ ہمارا کوئی پڑوسی ہو، ہمارا جان پہچان والا ہو، وہ ترقی کر رہا ہو تو ہم حسد کریں، یار کیسے ترقی کر رہا ہے۔ کینہ میں آدمی اپنے نقصان کو برا نہیں سمجھتا، آدمی اپنا نقصان کر لیتا ہے کینہ میں، کہ میں کس طریقے سے اس کو برباد کر دوں، یہ مجھ سے کیسے نیچے ہو جائے۔ آدمی اپنا نقصان تک نہیں دیکھتا، یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ ایک صحابی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی اٹھ کے جا رہے تھے، کہا کہ یہ جنتی ہے۔ دوسرے صحابی تھے، ان کو شوق لگا، یار میں بھی جنتی بن جاؤں، دیکھوں یہ کیا کرتے ہیں۔ تو پیچھے پیچھے ان کے گھر گئے، اور جب گھر پہ پہنچے کہا کہ گھر میں کچھ ہمارے انبن ہو گئی ہے، میں آپ کے ہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے، مہمان فون کر کے آ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، آج ہم آپ کے ہاں آئیں گے، اور گھر والے بھی کہتے ہیں فون کر کے آنا چاہیے تھا۔ پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا، مہمان آ گیا اس کو جو ہے اللہ کی رحمت سمجھتے تھے، اور جو گھر میں ہوتا تھا وہ پیش کر دیتے تھے۔ تو کہا ٹھیک ہے، 1 دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے، کوئی خاص عمل دکھ نہیں رہا۔ جو وہ کر رہے وہی وہ بھی کر رہے، وہ نماز پڑھ رہے وہ بھی نماز پڑھ رہے، وہ تہجد پڑھ رہے وہ بھی تہجد پڑھ رہے، وہ بھی سارے اچھے کام جو وہ کر رہے ہیں میں بھی وہی کر رہا ہوں، یار کوئی خاص الگ نظر تو نہیں آ رہا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو بھائی، میں صاف صاف آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کے ہاں مہمان جو ہے، میرے گھر میں کوئی جھگڑا لڑائی نہیں ہوئی ہے، میں صرف آپ کے ہاں مہمان اس وجہ سے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اٹھ کے چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، تو میں دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا ہوں، جو آپ کرتے ہیں میں بھی وہی کرتا ہوں، لیکن ہاں سونے سے پہلے اپنے سینے کو کینے سے خالی کر لیتا ہوں، اپنے سینے کو کینے سے خالی کر لیتا ہوں۔ کہا سینہ بے کینہ، سینہ بے کینہ، اگر ہمارا سینہ بے کینہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جنت لکھ دی ہے، اس کا انعام ہے یہ کہ اگر ہم اپنے سینے کو کینے سے خالی کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت لکھ دے گا، ہم کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، کینہ سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ آپ کینہ کریں گے آپ کا نقصان ہوگا، اس کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جتنا مقدر میں لکھا ہے وہ ملے گا، آپ کے پریشان ہونے سے اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے، اور جو آخرت میں نقصان ہوگا وہ تو بہت بڑا نقصان ہے۔ اب سوچئے کہ دل میں کینہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ تو
تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان چاروں بیماریاں جو ذکر کی گئی ہیں اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو رمضان مبارک کا مہینہ بچا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور سے ایک پیغام ہے، کہا تو ہمیشہ جاتا ہے، ہر علماء لگ بھگ ہر منبر سے کہتے ہیں کہ جو آخری رات ہوتی ہے، جو رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، چاند نکلنے کے بعد والی عید سے پہلے والی رات ہوتی ہے، اس میں شیاطین چھوڑ دیے جاتے ہیں اور ہمارے گناہ بھی اپنے آپ سے نکلتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے، جتنا چاہو گناہ کر لو، تو بہت زیادہ گناہ ہونے لگتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ جس طریقے سے شب قدر ایک اہم رات ہے، اسی طریقے سے عید الفطر سے پہلے والی رات بھی بہت اہم رات ہے، اور جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں خاص طور سے ان کے پاس بیٹھا کرے، ان سے دعاؤں کی درخواست کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت مخصوص بندے ہیں اس وقت، یہ بہت مخصوص بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا بستر بچھا دیے ہیں، اپنے آپ کو ڈال دیے ہیں، اس لیے ان سے درخواست کیا کریں کہ ہمارے اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد کیا کریں۔ میں بھی ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں، آپ حضرات بھی ان سے دعا کی درخواست کیا کریں۔ یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس کو رمضان میں اعتکاف کی توفیق مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔